سلطان کا اثر روپ دیکھنے کے بعد اب عذرا کی یہی کوشش ہے کہ وہ اس گھر میں نہ جائے۔ جس طرح سلطان اسے انسلٹ کرتے ہوئے اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، جس کے بعد اب سرمد صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنی بہن کو ایسے ذہنی مریض کے ساتھ کبھی بھی بھیجنا نہیں چاہیں گے جو ان کی بہن کو پاگل پن کی حد تک لے جا چکا ہے۔ یہاں پر سرور صاحب عذرا کو سمجھائیں گے پوری زندگی سے رونے سے بہتر ہے کہ وہ ایک دن ہی رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سلطان کے پاس واپس جائے گی تو سلطان کا تو کبھی بھی رویہ چینج ہونے والا نہیں ہے، سلطان کا رویہ ایسا ہی رہنے والا ہے۔ اب تو عذرا سلطان کی کنڈیشن کو اپنی آنکھوں سے خود بھی دیکھ چکی ہے اور اسے یہ بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ سلطان جیسا شخص کبھی بھی اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اپنے گھر جا کر سلطان اپنی انسلٹ کے بارے میں اپنی ماں کو تو نہیں بتائے گا، الٹا یہ کہے گا کہ وہ عذرا کو اس گھر میں کبھی نہیں لے کر آئے گا اور نہ ہی اسے بسائے گا اور نہ ہی کبھی اسے طلاق دے گا۔ اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے اب یہاں پر وہ بڑھ بڑھ کر بول رہا ہے تاکہ اس کے گھر والے یہی سمجھے کہ اب وہی نہیں چاہتا کہ عذرا اس گھر میں بسے۔ اپنی انسلٹ کو وہ ہمیشہ سے چھپا کر اس کا بدلہ وہ ہر لڑکی سے لیتا آیا ہے، یہی کچھ وہ عذرا کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ عذرا کی ماں جو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اسے یہی کہتی رہی کہ وہ ظلم و ستم برداشت کرتی رہے، اسی گھر میں سلطان کے ساتھ پڑی رہے، مگر اب سرمد بھی اسے سمجھا چکا ہے کہ اپنی بیٹی کی زندگی انہیں عزیز نہیں، کیا وہ اپنی بیٹی کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہے یا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ عذرا پاگل پن کی حد تک چلی جائے۔ تب اس کی ماں کو بھی احساس ہوگا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، جب سلطان کا پہلا قدم آگے بڑھا تھا تبھی وہ قدم روک دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے یہ قدم نہ روک کر عذرا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ یہاں پر شیان ہوگا جو اپنی پھپھو کی کیئر بھی کر رہا ہوگا اور اسے زندگی کی طرف لوٹنے کی تنقید بھی کر رہا ہوگا۔ اب عذرا زندگی کی طرف آہستہ آہستہ لوٹنا شروع کر دے گی، مگر اب سلطان کا برا وقت شروع ہو چکا ہے، وہ اپنی ہار اور ذلت کو قبول نہیں کر پا رہا، اسی حالت کی وجہ سے وہ اور دن بدن نفسیاتی مریض ہوتا جائے گا۔ یہاں پر چاندنی ایک بار پھر سلطان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن سلطان یہاں پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل ہی فارغ ہو چکا ہے، اسی لیے وہ اس بار ان کے جال میں پھنستا چلا جائے گا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ وہ چاندنی کو پھنسا رہا ہے، لیکن چاندنی کو وہ پھنساتے پھنساتے اس بار خود ہی شکار ہو جائے گا۔